آرٹ کی طرف یا لکھنے کی طرف، تو اس میں ان کی موت کا بہت حصہ ہے، کیونکہ وہ میں بہت سینسیٹیو تھا اور زیادہ ہو گیا۔ اٹیچمنٹ بھی ظاہر ہے، آپ کو کہانیاں سناتے ہیں تو آپ کو تو نیند بھی نہیں آتی ہوگی کتنے پھر عرصے وہ جو ہے نا میں نے کتابوں میں پناہ لی، پھر بہت کتابیں پڑھی میں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت حصہ ہے اس میں۔ وہ جو ایک ہوتا ہے نا جی کوئی کہ آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں تو وہ سارا جو ہے نا والدہ کی محبت کی محرومی جو اب تک ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے ساتھ آپ کے، تو وہ ناقابل فراموش ایک ہے کہ میں گھر میں نہیں تھا، اسکول میں تھا، اور مجھے خود انہوں نے بھیجا کہ تم ضرور جاؤ اسکول، میں بیمار تھی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہو گیا۔ تو پھر واپس آ رہا تھا جب مجھے پیغام ملا تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بھائی، تو وہ بڑا ایک عجیب و غریب ایک ایکسپیرینس ہوا۔ یعنی میں بائسیکل چلا کے آ رہا ہوں اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، رستے میں تھا، تو وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ فری ویل ہوتا ہے، وہ جام ہو گیا اس بائسیکل۔ یہ ایک عجیب سا میرے ساتھ ہوا، اور میں اس وقت ابھی آپ کو معلوم بھی نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا نا ابھی۔ ہاں، جو مجھے بتانے آیا تھا وہ ساتھ تھا آدمی، تو اس نے کہا کہ میں ان کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے آیا ہوں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ٹھیک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ تو رستے میں تھے ہم کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو لیکن وہ مجھے محسوس ہو گیا اس وقت۔ اس کی میں ابھی تک توجہ کوئی، میں بڑا سائنسی اور لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں، بالکل رکھتا ہوں مائنڈ، اس کے باوجود یہ میری عجیب و غریب میرے ساتھ ہوا کہ وہ بائسیکل کھڑی کر کے تو ہم اس کو چیک کرتے رہے کہ کیا ہوا ہے اس کو، تو پتہ چلا کہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پھر ریسٹور ہو کے ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک عجیب ایکسپیرینس میں نے کیا، اور وہ پھر وہ دکھ اور وہ جو محرومی وہ زندگی بھر ساتھ رہی۔ ابھی میں نے اس پر افسانے بھی لکھے ماں جی کے نام سے اور چیزیں، صحیح، تو یہ ایک تجربہ تھا۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا انٹیوشن، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا، جی ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ انٹیوشن میں تو نہیں آتا کہ آپ کو ایسا لگا جیسے سائیکل جو ہے اس کو کچھ ہو گیا لیکن وہ آپ کو کچھ ہوا تھا، یہ کتنا رول پلے کرتی ہے اچھی تخلیق میں؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں کریشن کا پروسیس اور انٹیوشن کا پروسیس کیا ایک جیسا ہے؟ اس میں دیکھیے ایک افسانویت، اس میں تحیر، ایک اس میں ہے کوئی چیز جو ان نون ہے، جس کو آپ بعض طبیعت سے ملا سکتے ہیں، میٹا فزکس سے ملا سکتے ہیں، لیکن ہے۔ اور یہ خونی رشتوں میں جہاں آپ کا بہت اٹیچمنٹ ہو نا جذباتی، وہاں یہ ہوتا ہے اس قسم کے۔ اور بھی مجھے تجربات زندگی میں ہوئے، مثلا ایک دفعہ والد صاحب جو ہے میرے، وہ اسلام آباد آئے، اب کوئی اطلاع نہیں تھی، تو فیض آباد سے میں گزرا ہوں، تو ان کو میں نے آ کے بتایا ہے، اب یہ پاس بیٹھی ہے، میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ میں نے آج والد صاحب آئیں گے یا ابھی آ جائیں گے، تو تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، تو پتہ چلا کہ وہ فیض آباد میں اترے بس سے، اور جب میں وہاں سے گزرا ہوں اس وقت وہ وہاں ہی کہیں اس آس پاس میں تھے، لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ تو یہ کہنے لگیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے آ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا جی کوئی باپ کو چھوڑ کے آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی وہ پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ جہاں آپ کے جذباتی خونی رشتے ہوتے ہیں یا کچھ، وہ میرے خیال میں وہاں ہوتا ہے، جس کو آپ چھٹی حس کہتے ہیں آپ نے، تو اس قسم کے تجربات تو ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے شاعری کی طرف نہیں اتنا چوز کیا، وائی افسانہ نثر نگاری پر فوکس کیوں کیا؟ شروع تو میں شاعری سے میں نے شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ زیادہ سٹک نہیں کیا۔ نہیں، میرے خیال میں 1970 تک میں شاعری بھی کرتا رہا۔ صحیح، لیکن ہم آپ کو زیادہ افسانے کے حوالے سے جانتے ہیں۔ نہیں، وہ پھر میں نے محسوس کیا کہ شاعر بہت ہیں ہمارے ہاں، کوئی اس کی کمی نہیں ہے، تو اور ممکن ہے کہ میں کوئی زیادہ اچھا شاعر نہ ہوں، لیکن میری بہت ساری نظمیں غزلیں میں نے لکھی، مشاعرے بھی پڑھے، پھر چھوڑ دیا کیونکہ ساتھ کہانی بھی تھی، تو پھر اندازہ ہوا کہ میرا رجحان اس طرف زیادہ ہے، تو اصل میں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ تو نثر میں زیادہ کھل کے کہہ سکتا ہے آدمی، تو پھر میں نے ایک چوائس کیا، میں نے کہ اس کو جو ہے نا وہ اب دو کشتیوں میں پاؤں نہ رکھو، تو وہ پھر میں نے افسانہ نگاری کی طرف ہے، تو اسی میں پھر
ایکسل کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ ایوب شیخ کراچی سے بول رہا ہوں. جی جی ایوب شیخ فرام کراچی. جی ایوب صاحب فرمائیے. جیسے کہ میڈم میری بیٹی ہے, وہ آپ سے آپ کا ڈرامہ لائف دیکھتی ہے, تو فرسٹ کا کھانا اس کی طرف ان کی آج برتھ ڈے تھی, تو میں نے آپ کو لائن نہیں لگ رہی تھی آپ کی. جی ٹھیک ہے, تو میں درست کرنا چاہتا تھا ایکچولی. جی ٹھیک. دوسرا وہ لاڑکانہ میں رہتی ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں. رائٹ. دوسرا جو ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی نیا بدلو کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو. اور ہماری طرف سے آپ کی بیٹی کو بہت بہت سالگرہ مبارک. نام کیا ان کا؟ ہنا. تھینک یو. ہنا ایوب کو ہیپی برتھ ڈے. آپ کا نیا مجموعے کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے افسانوں کا؟ جی جی, جو خواب سرائے میں نے بتایا نا, وہ ابھی آ رہا ہے, میرے خیال میں پریس میں ہے یا بائنڈ ہو رہا ہے. لکھنے کے لیے کہتے ہیں, آپ نے بھی ایک ماحول کا ذکر کیا ہے, خاص ماحول کا. پریکٹیکل لائف میں اس ماحول کی گنجائش بہت کم نکلتی ہے. آپ کی خوش قسمتی رہی کہ آپ کو ایک ایسی پارٹنر میسر آئی جنہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کیا. لیکن کیا آپ کو مشکل نہیں لگا؟ آپ ایک سروس بھی کرتے رہے, ایک جاب بھی کرتے رہے, اس کے ساتھ اس کو بھی لے کے چلے. ہاں, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شوق ہوتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. اور میری جاب کی نیچر ایسی تھی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک مصروفیت, اور گھریلو بچے اور سارا دوست احباب. لیکن میں اصل میں تو شروع ہی سے ایک میرا ذہن جو ہے نا لٹریچر کی طرف, ادب کی طرف تھا. تو سوتے جاگتے بس میں اس کتابوں کے ساتھ ہی سوتا, کتابوں کے ساتھ ہی جاگتا تھا. تو یہ ایک میں نے دوستی رکھی کتاب کے ساتھ. اور ممکن ہے مجھے زیادہ وقت ملتا, میں زیادہ لکھتا, زیادہ کتابیں اور آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ اس ماحول میں میں کر سکتا تھا, تو زیادہ سے زیادہ وہ میں نے کوشش کی. صحیح. منشا یاد صاحب لڑتے بھی ہیں, غصے میں آتے ہیں؟ ہاں, پہلے تو آتا تھا غصہ, اب ٹھیک ہے بس. کس بات گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا. کس بات پہ غصہ آتا ہے زیادہ؟ مطلب بری بات کیا لگتی ہے؟ ایک تو یہ جو میں نے کی یہ بری لگی, اور کون سی بری لگتی ہے؟ مجھے صرف دیر سے تیار ہونے میں غصہ آتا ہے, اور کوئی کسی بات کبھی. اچھا, وہ سب خواتین کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے, سب مردوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو. آپ کو پتہ ہے, انہیں جب میں نے کہا نا کہ آپ جائیے گا, تو کہتے ہیں ہاں میں انہیں کہہ دوں گا کہ ساری رات تیاری کرتی رہے اور صبح تیار ہو جائے. اور میں کافی دیر تک ہنستی رہی اس بات میں. ہاں, یہ بتایا تھا کہنے کے فرح بہت ہنسی ہے اس بات پہ, میں نے اس کو تو وہ اس بات سے وہ الجھن ہوتی ہے. اور اچھا, میں گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور ہارن دیتا رہوں گا, اور یہ کہ ابھی آ رہی ہوں, ابھی. تو یہ ایک اس سے ہوتا کبھی. اور یہ میں نہیں غصہ کرتا, یہ کرتی ہیں کہ آپ کیوں اتنی جلدی شور کیوں مچا رہے ہیں. تو اس علاوہ اس کے کوئی اور ایسا مسئلہ کبھی کانفلکٹ نہیں. کیسے ہوتا ہے زندگی؟ آپ نے تو گزاری ہے ماشاءاللہ, تو زندگی میں اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں کامیابی کے لیے کیا گر ضروری ہے, کیا ہنر آنا چاہیے؟ آپ کے ہیں ذہن میں کچھ ایسا کہ کیا چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ ہاں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایک دوسرے کا جو ہے اس کا خیال رکھا جائے, جذبات کا, اور ایک دوسرے کی انا کا, اور ایک دوسرے کی, تو پھر یہ مسئلہ جو ہے کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا, اب یہ جو ہے نا, اگر آپ ساری اپنی شرطیں منوائیں پھر تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. تو دوسرے کی جو ہے عادتیں یا دوسرے کی جو شخصیت ہے اس کا خیال رکھا جائے, تو پھر جا کے تو میں مثلا اب یہ اب ان کو پتہ ہے کہ میں کیا پسند کرتا ہوں کھانے میں, یا تو مجھے تو بلکہ میں بعض اوقات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت مجھے خراب بھی کیا اس معاملے میں. مثلا مجھے بہت سارے کام نہیں آتے کرنا, مجھے استری کرنا نہیں آتا کپڑے. اچھا, اور میں کپڑے بلکہ پہننے میں بھی بہت لاپرواہی سے, اور تو یہ سارا یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ